تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کے بعد ماہ شوال شروع ہوتا ہے، اور ماہ شوال میں پورے ہندوستان میں، اور بلکہ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، رمضان کی چھٹی کے بعد مدرسوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، مدرسے ری اوپن کیے جاتے ہیں، جس میں قرآن کی تعلیم، دینیات اور عالمیت پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن کے فضائل پر کچھ عرض کروں۔ تو جو آیتیں میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور جو حدیث شریف پیش کی ہے وہ بھی قرآن سے ہی متعلق ہے۔ جو خطبے کے آغاز میں نے آیت تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ہمارے نبی پر اتارا ہے، تب سے لے کر قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ ثبوت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک قرآن میں ایک آیت تو کیا، ایک حروف تو کیا، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر اس کے مقابل میں آپ دوسرے مذاہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے اس میں تبدیل کر دی ہے، اس میں فیبریکیشن، انٹرپریٹیشن کر دیا ہے، کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دیا، کچھ نکال دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہودی نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، جب اللہ نے تورات انجیل کو ان پر نازل کیا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انہیں کے حوالے کر دیا، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس لیے آج جو دنیا میں تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، اور آج کی جو تورات ہے وہ تورات نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی۔ اور انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، جسے بائبل کہتے ہیں، وہ انجیل نہیں ہے، اس میں اللہ کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ محض ایک
دنیا کی کتاب کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے اس میں بہت ساری کم بیشی کر دی ہے، کچھ چیز اس میں داخل کر دی ہے، کچھ نکال دی ہے۔ لیکن قرآن اللہ کا وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جو تمام کتب آسمانی کے ناسخ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اسی لیے اس کو ایک بہت بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونا اور قرآن میں ان باتوں کا ذکر ہونا جو آج کل ماڈرن زمانے کے اندر بھی، جب سائنس بڑے عروج پر ہے، علوم و فنون بڑے اونچائی پر ہے، آج بھی اس کو ٹکر دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، علوم فنون کا عروج پر نہیں تھا، لیکن تبھی قرآن نے کہا تھا کہ زمین کی شیپ کیا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کی جو شیپ ہے اس کی وہ کیسی ہے، وہ انڈے کے جیسی ہے۔ قرآن نے کہا تھا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان میں ایک برزخ رکھا ہے، پردہ رکھا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، دو پانی ہیں، پانی جیسے ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف کھارا ہے، ایک طرف میٹھا ہے، لیکن سائنس آج اس بات کو مانتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی جو باڈی تھی اس کے متعلق فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تمہارے بدن کی، تمہارے جسم کی حفاظت کریں گے، تاکہ لمن خلفک آیا، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے نشانی بنے۔ تو جب فرعون دریا میں ڈوبا تقریباً 2500 سال پہلے، 2500 پہلے جب فرعون ڈوبا، اس کے 1500 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، 1400 سال پہلے، 1000 سال بعد قرآن نازل ہوا۔ اور جب قرآن نازل ہوا تب تک بھی اس فرعون کی باڈی نہیں ملی تھی۔ اب اس وقت اگر کوئی قرآن کو پڑھتا تو وہ کہتا کہ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، قرآن جھوٹا ہے، لیکن تھوڑے دن پہلے 300 یا 400 سال پہلے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ فرعون کی باڈی سمندر سے ملی اور پھر اس کو ایجپٹ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ جا کر مصر کے اندر فرعون کی باڈی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا، لیکن اس وقت فرعون کی باڈی نظر نہیں آئی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اس کو نشانی کے طور پر رکھیں گے، تاکہ وہ اس طرح کفر نہ کرے، خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ تو بس محترم دوستو، اس لیے یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن زندہ جاوید معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں ایسی باتیں آج بھی موجود ہے جن کی ابھی تک سائنس تحقیق نہیں کر سکا، اور ایسی باتیں موجود ہے جو 1400 سال پہلے سائنس تحقیق نہیں کیا تھا، لیکن آج سائنس ان کو ماننے پر مجبور ہے، جو میں نے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو غرض محترم دوستو، جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت عرب کے اندر پوئٹری کا دور تھا، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور جو آدمی جتنا بڑا شاعر ہوتا اتنی اس کی عزت ہوتی تھی۔ شاعر اپنے آپ کو بڑے، جو شعراء بڑے آدمی سمجھتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور
یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ تو شعر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو، اس بات کو کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن کے جیسا کلام تم بنا کر لے کر آؤ۔ لیکن یہ لوگ ایسا قرآن نہیں بنا سکے، اور سرکش کرنے لگے۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا قرآن نہیں بنا سکتے تو کم سے کم قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ایسا کلام نہیں بنا سکتے صرف 10 سورے بنا کر لے کر آؤ، اور آپ ہی نہیں اپنے مددگار کو بھی بلا لو، جو آپ کے لیے ہیلپ کر دیں ان کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ تو اس پر بھی کوئی قرآن جیسا نہیں، قرآن کی 10 سورے جیسا نہیں بنا سکا۔ اللہ نے 10 سورے بنانے کے لیے کہا تو 10 سورے بھی نہیں بنا سکے۔ پھر تیسری بار قرآن نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم 10 سورت نہیں لے کر آ سکتے تو کم سے کم ایک سورے کے برابر لے کر آؤ۔ سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے، کم سے کم اتنا بنا کر لے کر آؤ۔ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو شک ہو اس پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یعنی قرآن، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم مددگار کو بلا لو، ہیلپر کو بلا لو، اور ایسا قرآن بنا کر لاؤ۔ اللہ کے سوا تم کسی کو بھی بلا لو، ایسا قرآن بنا کر لے کر اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں بنا سکتے، نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا کر لا سکتے تم لوگ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ میں پتھر ہے، وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آگ میں پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو دیکھیے قرآن نے 3 بار چیلنج کیا، لیکن کسی نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ کوئی بھی شخص قرآن جیسا یا قرآن کریم کی 10 سورت جیسی یا 1 سورت جیسی بھی کوئی نہیں بنا سکا، بڑے بڑے شعراء تھے۔ تو اسی لیے قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے، جو کافی لوگ کہتے تھے کہ تم معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ میں نے جو قرآن تم پر نازل کیا، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، قرآن یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ نے ہم کو ایسا کلام دیا ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور پورے اقوام عالم کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا، اسی طرح سے اللہ نے ہم کو جو کلام دیا ہے قرآن، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ تو ہم ایسے کلام کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور قبر میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے اگر ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، اللہ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اور جو سورہ ملک پڑھتا ہے، قبر میں جب قبر کا عذاب ہوتا ہے تو سورہ ملک روشنی کی شکل میں اس کے پاس عذاب کے اور شخص کے درمیان آ کے اڑ جاتا ہے، اور اللہ سے سورہ ملک کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے عذاب کو ہٹا لیجئے،
اگر نہیں ہٹا تو مجھے قرآن سے نکال دیجیے. اسی طرح اگر کوئی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اور جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. لیکن اگر ہم یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور بیمار کے اوپر اس کا دم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بیمار سے شفا عطا فرماتا ہے. اور یہی نہیں، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قرآن قیامت میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے. اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، وہی تیری آخری منزل ہے جہاں پر تو رکے گا، جس آیت پر رکے گا وہی آخری منزل ہے. تو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ، ایک ایک درجہ چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہ ہے جہاں پر تیری آخری آیت ہے جہاں پر رکے گا. تو دیکھیے محترم دوستو، قرآن کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر اور فائدہ رکھا ہے. دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ، اور آخرت میں بھی فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مدرسہ جا کر قرآن کی ایک آیت کو سیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 100 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. 100 رکعت کا. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مدرسہ جا کر ایک آیت کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک اونٹنی حاملہ کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک اونٹنی حاملہ. اس زمانے میں عرب کے اندر جو پراپرٹی ہوتی تھی وہ اونٹ ہوتے تھے، اور اس میں بھی جو حاملہ اونٹنی ہے، تو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے قرآن کی اہمیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ لوگ سمجھ میں آئے، اونٹنی کی مثال دے. ورنہ اگر دیکھا جائے قرآن کی ایک آیت کے برابر کوئی دنیا نہیں ہے. اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین انسان جو پڑھاتا ہے قرآن کو یا پڑھتا ہے، اور پھر جو حفظ کرتا ہے. قیامت میں اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کو تاج پہنا جائے گا، اور یہ تاج سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا. اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. اس کی سفارش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. تو غرض محترم دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی قرآن سیکھیں. اور اس مہینے میں جو مدارس کھل رہے ہیں، مساجد میں مکتب مدرسہ یا حفظ مدرسے کھل رہے ہیں، ان میں اپنے بچوں کو داخل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. دنیا کی تعلیم تو ہم دیتے ہیں، اس کو تو ہم کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم خود بخود جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے LKG میں ڈال دیتے ہیں، UKG میں ڈال دیتے ہیں، اور اچھے اسکول کی تلاش کرتے ہیں. کانوینٹ اسکول ہونا چاہیے، CBSE ہونا چاہیے، تو اس میں سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہم چونکہ ایمان والے ہیں، ہمارے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے. جو دنیاوی تعلیم یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کو اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کائنات کے تمام مسلمانوں کو خود قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.